جنگ بدر کدوں ہویا سی؟ ٹھنڈ چ نہیں سی ہویا، رمضان تھا اور سخت گرمی تھی، پر مسلمانہ نے اس جنگ دے اندر ہے دسیا سی کہ لوگوں یاد رکھنا قیامت کی صبح تک ہمارے دل میں جو نور ایمانی ہے اس کی ٹھنڈک اتنی ہے، رمضان کا دن ہو اور دوپہر بڑی تیز ہو، گرمی بڑی لگتی ہو اور روزہ بھی ہم نے رکھا ہو، پھر بھی ہم کافروں کے خلاف جاتے ہیں اور ہم ہوتے 313,000 کافروں کو بچا کے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی ہو مسلمانہ دا جذبہ، لیکن اج مسلمان جمعے دا دن ہوئے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو جب جمعہ آ جائے تو مسجدوں کی طرف دوڑو، مسجدوں کی طرف جاؤ، اپنے معاملات کو ترک کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں نو پتہ بھی لگے، پر مسلمان مسیتی ادوں آمن جدوں اللہ اکبر ہونا تے او بھی محلے دے وچوں ادھے، اس محلے دے اندر ساڈے مسجد نو جنے گھر لگدے نے نا 1000-2000 گھر ہونا ہے، 500 تے کتے نہیں گیا، ہر گھر دے وچوں ایک بندہ ہے نا صرف جمعہ پڑھن، 500 بندے ہوندے نے تے مسجد نکو نک ہو جائے، پر ساڈی مسجد دے اندر ہر دفعہ جمعہ پڑھن جڑے بیان سنن والے ہوندے نے 50 60 70 اور بعدوں تقریباً 150-200 بس، تے باقی بندے کتے جاندے نے؟ اے جی عزیر جڑا انہاں نے سانو دتا سی اور اساں بڑا خوشی دے نال قبول کیتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا بچہ آکسفورڈ کا سلیبس پڑھتا ہے اس لیے میرا بچہ جون سے نا اس کی تربیت اچھی ہوگی، میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے آکسفورڈ کے سلیبس پر کہ جس سلیبس کے اندر تیرے بچے کو یہ نہ بتایا جائے تیرے آقا و مولا کی عزت کیا ہے جی؟ جدو سلیبس جو بچیاں دا نصاب جیری تربیت جدت ہونی ہے انگریزاں دا ہوئے گا تے بچہ ساڈا کی مفتی اسلام بنے گا، مسیتی گانا دے گا کرے؟ نا 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 نا، بچہ ساڈا پھر بنے گا ممی ڈیڈی، جدو ہوئیں گے اسی بڈھے تو پھر بچہ کہے گا بابا مجھے آپ سے بدبو آتی ہے، آپ اپنی چارپائی باہر بچھایا کریں۔ پھر یاد آئے گا کاش کہ میں نے وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کا اور ہارورڈ یونیورسٹی کا سلیبس نہ پڑھایا ہوتا تو آج میرے بچہ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ عزیزہ نے محترم توجہ کرو، بڑیاں کمال دی گلاں دسدا پیا جے، گرمی تے ہے پر سنو بھی تے صحیح نا، او دا ہی نتیجہ اس زہر دا، اے پھر 2-4 دن لنگے، موت پی گئی نہ کافراں نوں، ذلیل ہو جان، رسوا ہو جان، بیماری پوے نے، زنانی ہو کے او دی کتنی جرت ہے، زمانے دے اندر 2 ارب مسلمان ہون، کنے جی 2 ارب، دسو کنے مسلمان ہیں؟ 2 ارب مسلمان ہون، کم ہو بیش 2 ارب دا مطلب ہوتا ہے 200 کروڑ اور 100 کروڑ دے وچ ہوندا 100 لاکھ، اتنی زیادہ مسلمانوں دی کوانٹٹی ہوئے تے امام الانبیاء دے نام دے اوتے حضور دی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات اوتے ایک چوڑی کافر ہو کے وہ گستاخی والے جملے بول جائے تے مسلمان آکھن جی مسیتے جمعہ ٹائم نہیں جاواں گے، گرمی اگے بڑی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمیں کیا ہے؟ سنو اللہ پاک دا فرمان، قرآن پاک پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب دے اندر ارشاد فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، فرمایا میرے محبوب کی گستاخیاں کرتے ہیں، ملعونین، ان سب پر میں لعنتیں بھیجتا ہوں، اور اگلی گال میں لعنتاں بھیجنا پھر تساں کی کرنا مسلمانوں؟ اللہ آپ ہی بھی انہاں سارے نو گرک فرما سکتا ہے، اللہ دے اندر طاقت کوئی نہیں، بولو جی او بیٹھے ہو، اللہ دے اندر طاقت کوئی نہیں ہے وے، زمانے دی جتنی مرضی بڑی طاقت ہوئے اللہ نے دیتی ہے، اللہ سب نہ زیادہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ قوی جن، اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ خود کیوں نہیں اپنے محبوب کا بدلہ لیتا؟ اللہ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، میں دیکھوں ذرا یہ عاشق رسول کتنے کو عاشق رسول ہے؟ اللہ نے کی فرمایا؟ سانو کی حکم ہے، فرمایا اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور مسلمانوں تم کہتے ہو میرے محبوب سے محبتیں کرتے ہو، تو یہ کافر جب میرے محبوب کے بارے میں زبانیں تان دراز کریں تو تمہارا حکم یہ ہے، تمہیں آگے سے کام یہ کرنا ہے، اینما ثقفوا، جتھے لبن، اخذوا انہاں نو پھڑ لو، قتلوا تقتیلا، قتل انجا کرو کو کوئی گستاخی کر ہی نہ سکے، من سب نبیًا
من سب نبیًا من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جو فرماؤ فرمایا جتھے لبن انہاں نو پھڑو اخیلو پکڑ لیا جائے وقتلوا تقتیلا. اے تقتیلا جڑا اگے آیا ہے نا اینو کئی دا اصطلاح دے وچ مفعول مطلق آندا ہے تاکید واسطے. تاکید دا مطلب ہے وے سادے لفظاں وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے چھڈنا کوئی نہیں, انو پھڑو انو مارو تاکہ پتہ چلے آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو کہ جو امام الانبیاء کے ذات پر زبانیں تان دراز کرے گا اس کے لیے معافی کوئی نہیں. آج مسلمان آندے نے جی روٹی نہیں پوری ہوندی ہے ایسی کی احتجاج کری کاری صاحب گرمی ہے نہیں تسی آندے ہو سیتوں باہر نکلو کرو باہر نکلو ہیں جی. سنو ذرا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں اپنے محبوب کی عزت کے بارے میں کیا بیان فرماتا ہے. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَلِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. فرمایا اور اے انسانوں اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول کو مانو اور اللہ کے رسول کی بڑی زیادہ عزت کرنی ہے. تم نے اللہ کے رسول کا بڑا احترام کرنا ہے. یا الہ العالمین احترام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگے اللہ نے کی فرمایا الذی انزل معه اولئک هم المفلحون فالذین آمنوا وعزروه. فرمایا وہ لوگ کہ جو میری اس بات کو مان گئے, ایمان لے آئے, ہم سب ایمان لے آئے, وعزروه تو میرے محبوب کی انہوں نے بڑی عزت کی, میرے محبوب کا بڑا احترام کیا. یا الہ العالمین آگے ونصروه اور میرے محبوب کے ساتھ بڑی ہمدردی کی, میرے محبوب کے دین کی بڑی خدمت کی, بڑی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور جو میں نے نور ان کے ساتھ اتارا ہے نا, ان کے دلوں میں جو میں نے قرآن رکھا ہے, ان کے دلوں میں جو ایمان رکھا ہے, انہوں نے اس کی پیروی بھی کی. فرمایا پھر ایسے لوگوں کو میں اللہ کہتا ہوں یہ لوگ کامیاب ہو گئے. کیسے کامیاب ہوئے؟ امام الانبیاء کا ادب کر کے. کیسے کامیاب ہوئے؟ امام الانبیاء کی عزت کر کے. ہیں جی اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ فرمان. اور صرف اتنا ہی نہیں, فرمایا میرے محبوب کی عزت گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے, یہ تو بہت ہی بڑی حد سے تجاوز کر گئی بات. فرمایا نا میرے محبوب کا ادب یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم. فرمایا ایمان والو امام الانبیاء کا ادب یہ ہے, میرے محبوب کا ادب یہ ہے کہ اس کے سامنے تم نے زبان بھی اونچی آواز سے نہیں کھولنی. لا ترفعوا نہ بلند کرو اصواتکم اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی. میرے محبوب بولے رہے ہوں تواڈیاں زباناں تواڈیاں آوازاں اونچیاں نہیں ہونیاں چاہیے. یا الہ العالمین اگر آواز اونچی ہوئی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم. جنیاں مرضی تجتا پڑھو, جنہیں مرضی روزے رکھو, جنیاں مرضی زکاتاں دو, ہر مہینے دیگا پکاؤ, ہیں جی ان تحبط اعمالکم سارے اعمال تمہارے ہم ہلاک کر کے رکھ دیں. سب سے بڑی بات میرے محبوب کی عزت ہے. فرماندہ کون ہے جی؟ بولو. گرمی مینوں بھی لگ دی ہے پر بولو. آج تو بولو نا یار, آج تو بولنا بنتا ہے. مسلمانوں توجہ تو کرو, ارے تمہارا دل کام کیوں نہیں گیا؟ جس دن کا سنا ہے یقین جانے دل میں صرف ایک ہی ملال ہے. یا الہ العالمین توفیق عطا فرما مسلمانوں کو کہ تیرے محبوب کے جتنے بھی ایسے گستاخ ہیں ہم ان کا قتل عام اپنے ہاتھوں سے کر سکیں. اور یہ بات کو یہ نہ سمجھے کہ اسلام انتہا پسند مذہب ہے. زمانے میں سب سے زیادہ انسانیت کا درس دینے والا مذہب اسلام ہے. انسانیت کو تو پتہ ہی نہیں تھا انسانیت کیا ہے. انسانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ارے یہ لوگ تو اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچا کرتے تھے, یہ لوگ تو بہنوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. ان کو انسانیت کا درس اسلام نے سکھایا ہے. جس اسلام نے یہ سب کچھ سکھایا ہے نا, وہ اسلام یہ بھی جانتا ہے کہ جس محبوب کے ذریعے میں نے ان کو انسانیت کا درس دیا ہے نا, اگر اس کی ذات پر تو یہاں چاہے گی تو پھر معافی کوئی نہیں ملنی, پھر معافی کوئی نہیں ملنی ہے. اور یہ صحیح حدیث سے پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے زمانے میں ایک بندہ تھا, نام ہوتا کی جی
کعب بن اشرف اے بندے دا کام کی سی شاعر سی شاعر عربی بڑے بڑے شاعر ہوئے ہے سی شاعر کردہ کی سی مسلمانہ دے خلاف شعر کہندا سی جنگ بدر دے اندر جدو کافراں دے بڑے بڑے مارے گئے نا تو انہوں بڑی اگ لگی انہیں کی کیتا معاذ اللہ حضور دے بڑے غلط زبان درازی کیتی غلط شعر کہہ لی گستاخی رسول کیتی سو اور دیکھو جڑے لوگ کہندے نے جی تمہارے نبی تو کیسے بے وقوف کسے نے مسلمان بھی تو سمجھ نہیں آتی ہوئے کتنے پڑھے نے بعض لوگوں نے اس گستاخی تو بعد میں جملہ کیوں تمہارے نبی کے اوپر تو ایک مائی کوڑا پھینکتی تھی حضور نے تو اس کو کچھ نہیں کہا ہے وہ بھی تو گستاخی تھی نا حضور تو اس کو حال پوچھا کرتے تھے اور میں نے کہا کتنے پڑھ لیا تو حضور دے اوپر مائی کوڑا سوڑ دی رہے ہیں جی زمانے کے اندر کوئی بندہ مجھے دکھا دے ایسی کوئی روایت آئی ہو کہ کسی مائی نے حضور پر کوڑا پھینکا میں کہ جیرا ابو بکر حضور دے نال نال ہوندا سی ہیں جی جیرا ابو بکر اتنا گوارا نہیں سی کردا کہ کوئی کافر حضور تو اونچا بولے ہیں جی جدو مائی کوڑا سوڑ دی پیسی تے ابو بکر کتے سے ہیں جی وہ ابو بکر کہاں تھا عمر کہاں عثمان و علی کہاں تھے کیا مولا علی جو شیر خدا ہے ان کی غیرت نے اتنا ہی گوارا نہیں کیا میرے محبوب پر کوئی کافر عورت کوڑا پھینکے اور میں بیٹھا رہوں ایسا بھی ہوتا ہے بھلا کافنا نے تانوں دسیا مائی کوڑا سوڑ دی تو سم مان لیا میرے پاس میں آپ کو 2-3 کتابیں تو میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہیں جو صرف اس روایت کے اوپر لکھی گئی ہیں اور اس کے اوپر 200 300 400 صفحے کی کتاب کس موضوع دے ہوتے کہ ایسی کوئی حدیث آئی کوئی نہیں کہ جن دے وچ یہ ہویا کہ کافر عورت کوڑا سڑ دی ایک کتاباں دے وچ سانو سکول والیاں کتاباں چوں کافر نے پا کے دیتا انہاں کو بچیاں نوں پڑھائے گئے بچے بڑے کو ہم تو چھوٹے ہوتے کہ یہی پڑھتے آ رہے ہیں ارے بھائی کہاں پڑھا تو نے بخاری میں مسلم میں ترمذی میں ابو داؤد میں نسائی میں نہیں ابن ماجہ میں پڑھا نہیں پڑھا کہاں پڑھا سکول دی کتاب دے وچ تے سکول دا نصاب تے اگے آکسفورڈ ہے نا جی ہے جی سکول دا نصاب تے اگے ہی انہاں دا تے او جو مرضی تانوں پڑھائی جاون او نہ ان جی با دیتا مسلمانوں تمہارے نبی تو کچھ نہیں تے کہتے ہیں ان کی گستاخی ہو نہیں نہیں یہ سنو ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمارے نبی کی گستاخی ہو تو حضور کیا فرماتے تھے میرے آقا نے فرمایا کعب بن اشرف نے ہماری شان میں گستاخی کی ہے اللہ کے آخری نبی کی شان میں حضور دے جملے سنے آجے میرے آقا نے فرمایا کون ہے وہ بندہ جو اٹھے اور اس کا سر ہمیں لا کے دے جس نے ہماری شان میں گستاخی کی ہے جی کوئی اچھی گل ہوئی تے آکھیدا سبحان اللہ کی یہ کوئی ایہو جی گل ہوئی جدے وچ امام الانبیاء دی شان ہوئی تے پھر کہے کہ اللہ ہی اللہ کی آکھیدا اللہ ہی اللہ تو حضور فرماتے ہیں ہاں بھئی کون ہے وہ بندہ جو اس کا سر ہماری بارگاہ میں پیش کرے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ حکم ہوئی نا تے او دے جسم دا ایک ٹکڑا بھی تہاڈی بارگاہ دے اندر پیش کراں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور دے سامنے ایک بندہ حضور نے فیصلہ کیتا ایک بندے دا فیصلہ کیتا تے فیصلہ ہویا دے خلاف اور ٹر گیا حضرت عمر دے کول دوبارہ فیصلہ کرا آگے کہندا جی اسی گئے ساں حضور کو حضور نے فیصلہ کیتا ہے تو میں کہ ایک بار تواڈے کو بھی فیصلہ کرا لی فرمایا حضور نے کی فیصلہ کیتا آکھے حضور نے فیصلہ میرے خلاف کیتا حضور میں نے کھلو ذرا آپ اندر گئے اپنی تلوار لائے اور اس کا سر اتار دیا فرمایا میرے نبی نے جو فیصلہ کیا تجھے وہ قبول کوئی نہیں یہ ہے اسلام وہ اسلام کوئی نہیں کہ جو تم کہتے ہو جی کتابوں میں لکھا ہم نے پڑھا تھا اردو کی کتاب کے اندر کہ حضور کی گستاخی حضور نے کچھ نہیں کہا وہ کوئی اسلام نہیں ایک یہودی عورت حضور دی گستاخی کیتی سو صحابی نے اودا گلا گھٹ کے مار دیتا حضور دی عدالت دے اندر معاملہ پیش ہوا یا رسول اللہ فلاں صحابی نے ایک عورت کو مار دیا فرمایا کیوں مارا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں زبانیں تان دراز کی تھی میرے حضور نے فرمایا پھر اودا مارنا ہی بندا سا یہ ہے اسلام ارے مسلمانوں دیکھو تو صحیح ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ حضور دی بارگاہ دے اندر سیدھا نام لے کے کہے محمد میری مدد کرو فرمایا یہ بھی گستاخی ہے اللہ نے اپنے پورے کلام میں اپنے محبوب کا نام لے کر نہیں پکارا بلکہ کیا کہتے رہا والضحى سبحان اللہ واللیل اذا سجا سبحان اللہ الم نشرح لك صدرك سبحان اللہ یا ایھا المزمل اے سونی چادر اوڑھنے والا اللہ قرآن پاک میں حضور کے القابات کو ذکر فرما رہے ید اللہ اے میرے ہاتھوں والے اے سونے ہاتھوں والے اللہ نے پورے قرآن میں حضور کا نام لے کر کبھی یہ نہیں فرمایا اے محمد میری بات سن
بلکہ نہیں، اللہ تو یہ کہتا رہا یا ایھا المدثر، اے پیاری چادر اوڑھنے والے ہماری بات کو سن، سبحان اللہ، اے ودھا کے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، یاسین دے سیرے والے، حامیم دے کنڈلاں والے، اسی اے کہنا چاہنے ہیں۔ اللہ نے تو پورے کلام میں رب ہو کے حضور دا نام نہیں ذکر فرمایا، ایتھے بندے ہو گئے محمد ہماری مدد کرو، فرمایا نا گستاخی ہے، حضور سے مدد طلب کرنی ہے تو کوئی یا رسول اللہ انظر حالنا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجیے۔ ارے یہاں تو اتنی سی بات بھی ہو جائے تو گستاخی ہو جاتی ہے، تو یہ بی بی معاذ اللہ سیدھا ہی حضور کے بارے گندے لفظ بولے، وہ دی معافی باندھی آدھے نے جی ہم نے نا اس کو پارٹی سے نکال دیا ہے، ہم نے اس کو، ہماری ایم این اے تھی تو ہم نے اس کو پارٹی سے نکال دیا لہذا معافی ہو جائے۔ میں کیا بڑی گل ہے، اے گل تے غازی علم الدین شہید نو پتہ ہی نہیں سی کہ پارٹی سے نکال دیا جائے تو معافی مل جاندی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب اس بندے کو گئے نا اس کو گستاخ دے کو جنہیں حضور دے بارے کتاب لکھی سی، آپ نے فرمایا گستاخی تو کیتی؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں کیتی۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر آپ نے ایک بار نہیں کیتا، آپ نے ایک دفعہ چاقوں دے نال وار کیتا، ماریا، مار کے باہر آئے پھر واپس گئے، فرمایا جا کے دیکھیا تے صحیح ہے یہ بچ گیا یا آئے ساتھ چلتے گیا پھر مار کے آؤ، اور مار کے پھر این کیتا بھج گئے۔ آپ سیدھا گئے تھانے اور جا کے کیا اے وہ چاقو گستاخ رسول نو میں مار آیا ہوں۔ پھر دسو ہاں جیل دے اندر غازی علم الدین شہید دے کول کون کون نہیں آیا؟ کون کون نہیں آیا غازی علم الدین شہید؟ حضرت موسیٰ بھی پھر آئے ہیں جی، امام الانبیاء خود تشریف لائے۔ غازی علم الدین شہید نو جا کے قائد اعظم اور علامہ اقبال کہنے لگے تسی ایک باری کہہ دیو کہ میں نہیں ماریا، زمانے دے بڑے وکیل اسیاں تانوں باہر کڈانا ساڈا کام ہے۔ فرمایا تانوں تے میں کہہ دیاں باہر نکلاں گا تے کی ملے گا؟ فرمایا تہاڈی منگنی، تہاڈے بیوی بچے ہیں، سب کچھ ملے گا، اولاد ہو جائے گی، بیوی ہوئے گی، ہیں جی تہاڈی ماں باپ ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، اور زمانہ پورے مسلمان تہاڈی عزت کرن گے۔ فرمایا اچھا، فرمایا جدو رات دے حضور آئے نا حضور کیا غازی علم الدین 10 بیوی بچے لینا ہے کہ ساڑھے کو آنے؟ فرمایا جس مصطفیٰ کے لیے میں نے اس کو مارا ہے نا میں بھاگ بھی سکتا تھا، بھاگا نہیں ہوں، مجھے بیوی بچے نہیں چاہیے، ایمان والی، عافیت والی اور حضور کی محبت والی مجھے پھانسی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اور اے بھی سن لو، اے نہ سمجھا جائے اج بس ایہو جی بھی آندے نے محقق اسی بڑے پڑھے ہیں جی، بڑے پڑھے ہیں جی، کی پڑھے ہو تسی جی؟ اے جی تسی نعرہ لاندے ہو نا من سبا نبیًا فقتلوہ، اے نعرہ تے حدیث جیڑی او ضعیف ہے، او میں کیا کوڑی شکل آ لیا، تیرا علم تینوں اینا نہیں دستا، حضور دے بارے لوگی گلاں کردے ہون، تیری فضیلت بیان ہونی ہوئے تو کہ فضیلت کے باب میں تو ضعیف حدیث بھی قبول ہے، اور حضور دیاں گستاخیاں ہون تے ہوتے تو کہ حدیث ہی نہیں صحیح، حدیث ضعیف ہے، میرے آقا کا فرمان ہے تو کیسے ضعیف کہتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے، فرمایا من سبا نبیًا فقتلوہ، قیامت تک یہ ہمارا فرمان ہماری امتیوں کو سناؤ، قیامت تک کوئی بندہ بھی، شفا شریف دے اندر حدیث پاک موجود، فرمایا قیامت تک کوئی بندہ بھی اللہ کے کسی نبی کے بارے میں بھی زبان تان دراز کرے تو دی معافی کوئی نہیں، انہوں چھڑنا کوئی نہیں، بلکہ اس کی سزا کیا ہے؟ فقتلوہ، اسے قتل کیا جائے گا۔ فرمان کس کا ہے؟ امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے۔ فرمایا قیامت کی صبح تک امام مالک نے، امام مالک صحابہ کو دین پڑھے، سویرے بھی میں دسیا صحابہ کو دین پڑھے امام مالک نے، صحابہ دے شگرد نے، اور صحابہ کی دے شگرد نے رسول اللہ دے شگرد، صحابہ کو دین پڑھے امام مالک نے، ساری زندگی مدینہ رہے، آپ دے کولو نا وقت دے بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا مسئلہ، حضور یہ بتائیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام الانبیاء کی زمانے میں گستاخی ہو جائے تو ہمیں بتائیں کہ امت کو کیا کرنا چاہیے؟ گستاخی رسول ہو جائے تو مسلمان کیا کریں؟ فرمایا مسلمان فوراً اس کا بدلہ لیں۔ عرض کی تھی حضور جب مسلمان بدلہ نہ لے سکن، ہے جی آج تو ہم کہتے ہیں نا ہالینڈ، اگر ہم ہالینڈ کے خلاف کی بات کریں گے نا تو ہالینڈ ہمارے ساتھ قطع تعلق ہی کر دے گا، ہم اپنا سامان کہاں بیچیں گے، سانو قرضہ کون دے گا؟ فرانس کے خلاف ہم نہیں بول سکتے، انڈیا کے خلاف اسی نہیں گلنا کر سکتے۔ میں کہا سنو امام مالک کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سنو پھر ہمارا فتویٰ، اگر حضور کی ہو گستاخی
اور امت مسلمہ کچھ بھی نہ کر سکے. فرمایا پھر ساری امت کو چاہیے کہ وہ مر جائیں. پھر ان سب کو چاہیے کہ مر جائیں. ان کے نبی کی گستاخی اور وہ کیا ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں جی. دسو حضور دی عزت تے جانوراں نوں بھی پتہ سی. حضور دی عزت دا جانوراں جڑے کھوتے تے حضور سوار ہوندے نام دا یعفور. او کھوتا حضور دی بارگاہ دے اندر کی عرض کردا یا رسول اللہ میں جڑی نسل دے وچوں آ نا انہاں کھوتیاں دے اوتے اللہ دے 60 نبی سوار ہوندے رہے نے. میں انہاں کھوتیاں دی نسل دے وچوں آ. یا رسول اللہ میں ان گدھوں کی نسل میں سے ہوں جن کی نسل میں سے میں ہوں. ان پر 60 اللہ کے نبی سوار ہوتے ہیں. سنو ذرا اس کھوتے دا جملہ کہنے لگا کہ میں یہودی کی ملکیت دے اندر سا. یہودی جدوں بھی میرے اوتے سوار ہوندا سی نا یا رسول اللہ میں چپ کے تھلے سٹ دینا سا. کیوں سٹنا سا؟ اس وجہ تو کہ میں اپنے زمانے اپنی زبان کو کہنا تھا اگر جو کسی سنائی دیتا. فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو یہ کہتا تھا کہ میرے بڑوں کی پشتوں پر اللہ کے نبی سوار ہوتے رہے ہیں اور میری پشت پر اگر کوئی یہودی سوار ہو جائے تو امام الانبیاء کی توہین ہے. میں چاہتا ہوں میری پشت پر بھی اللہ کی آخری نبی سوار. اے کھوتے جانور گدھے دا عقیدہ کہ اگر میری پشت کے اوپر کوئی کافر آ گیا نا تو ناپاک ہو جائے گی. اور کل کو جب امام الانبیاء بیٹھے گے تو ناپاک پہ نہ بیٹھے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا تو وہ کیا. ایک بات سن لیں مسلمانوں, بزرگان دین کے یہ اقوال ہیں جو نے سچے ہیں. فرمایا آج میں نہیں پڑھا آج مدد مانگوں سے پھر نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا. آج آپ حضور کی شان کے لیے نکلے. آج انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد پورے مشاعرہ اور بلکہ پورے پاکستان سے احتجاجی ریلیاں تحفظ ناموس رسالت کی نکالی جائیں گی. ہماری مسجد سے بھی نکلیں گی. مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب فناس مولانا نے گستاخی کی تھی ہالینڈ والوں گستاخی رسول کی تھی تو میں نے اعلان کیا بھائی ریلی نکلنی ہے ہم نے گستاخوں کے خلاف نکلنا ہے. تو کون کون جائے گا؟ سب نے ہاتھ چڑھا کہ ہم سب جائیں گے ہم جائیں گے. جب میں تو نکلے آیا میرے نال بولا کتنے بندے سن؟ صرف 4. کتنے؟ میں کہ پھر کوفی ہو جو ہے نا دوسری بھی امام مسلم جب نماز پڑھائی کوفہ کی جامع مسجد ہوئی تو پیچھے ساری مسجد پڑھی کہ نسل رسول آئی ہے ہم نے نماز پڑھی تو جب آپ نے سلام پھر آیا تو جنہیں کوفی صاحب پیچھے ٹیک بھی پڑھی ہے جی. آج پھر میں اعلان کرتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں امام الانبیاء کا عشق رہے اور تمہاری نسلوں کے اندر وہ نورانی ایمان جو ہے ایمان کا نور رہے تو امام الانبیاء کی شان کے لیے نکلو. زیادہ وقت نہیں لگے گا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا بس. جہاں تک ٹیکی والی چوک تک بس جانا ہے وہاں پر اپنا وہ احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور واپس آ جانا ہے آپ نے. آج پھر میں درخواست کرتا ہوں امام الانبیاء کی عزت کے تحفظ کے لیے مسلمانوں اور کچھ تو نہیں کر سکتے کم از کم تم اپنے گھروں سے گرمی میں نکل تو سکتے ہو نا. تو کون ایسا بندہ ہے جو ہمارے ساتھ اس ریلی میں شرکت کرے گا؟ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ نہ کہیے گا مجھے فلاں کام ہے مجھے فلاں کام ہے مجھے فلاں کام ہوتے رہتے ہیں. کام پھر بھی ہو جاتے ہیں. جس کو کوئی مجبوری نہیں ہے نا زیادہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس میں شرکت کرے. ہمارے بازو بھروسے قیامت گواہی دیں گے یا الہ العالمین جب تیرے نبی کے بارے میں غلط بولا جا رہا تھا نا تو یہ بندہ اور تو کچھ نہیں تھا کیا پر حضور کی شان کے لیے اپنے گھر سے گرمی میں نکلا. تو یاد رہے اپنے کام یہ نہ کہیے گا کہ گرمی پڑی ہے تو میں کہا جا کے کولر کے بیٹھے تھے پنکھے کے بیٹھے تھے اس کے بیٹھے تھے میں بیمار ہوں. نا 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 حضور کی شان آستے اج نکلو تاکہ کل حضور بھی گواہی دیں کہ جو تو میرے بارے کفار کی زبانیں کان دراز کی تھی تو ہے بھی گیا سی اے باپا بھی گیا سی باپا ہو گئے اے جوان بھی گیا سی اے بچہ بھی گیا سی سارے ساتھی راز بھی جانا. ایک دفعہ نعرہ لو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب پر نبی وقتلوه منصب پر نبی وقتلوه منصب پر نبی وقتلوه آقا تیری شان کی خاطر نبی حاضر جان بھی آقا تیری شان کی خاطر نبی حاضر جان بھی آمین بجانب نبی شرمی وما علینا الا البلاغ